صبح کے وقت گاؤں کی کچی گلیوں پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سورج ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا، مگر اس کی نارنجی روشنی آسمان پر ہلکی ہلکی پھیل رہی تھی۔ ایسے وقت میں لوگ حیران ہو کر ایک عجیب منظر دیکھا کرتے تھے۔ ایک درویش، ایک بہت بڑا سانپ اور ایک بہت بڑا سرخ مرغا، تینوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے۔ درویش کے قدم نرم تھے، اس کی آنکھوں میں سکون کی چمک۔ سیاہ سانپ درویش کے دائیں طرف پھسلتا ہوا چلتا، اس کا وجود خوفناک ضرور تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وفا کی چمک تھی۔ مرغا دوسری طرف، اونچا، مضبوط، پروں والی دھت سے چلنے والا، جیسے اپنے قبیلے کا سردار ہو۔ ان تینوں کا ایک اصول تھا، جہاں بھلائی ہو ہم وہاں ہوں گے۔ گاؤں میں بھلائی۔ گاؤں کے بچے ان تینوں کو دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجاتے۔ درویش ان سے کہتا، بیٹا، نیکی بانٹی جائے تو دل ہلکا رہتا ہے۔ سانپ کنووں کے قریب جاتا اور اپنے جسم سے گرنے والے پتے ہٹا دیتا تاکہ پانی پانی رہے۔ مرغا اناج کے ڈھیر کے پاس جا کر کمزور پرندوں کو کھانے دیتا، مضبوطوں کو پیچھے کرتا۔ گاؤں والے اکثر کہتے، یہ صرف مسافر نہیں، اللہ کی رحمت ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں۔ پہاڑوں کا سفر۔ کبھی کبھی درویش ان دونوں کو لے کر پہاڑوں کی طرف نکل جاتا۔ راستہ کٹھن ہوتا، مگر تینوں کی دوستی اسے آسان بنا دیتی۔ پہاڑوں پر رک کر درویش اپنی چھوٹی سی تھیلی سے خشک روٹی نکالتا۔ وہ ٹکڑے 3 حصوں میں توڑتا، ایک خود کے لیے، ایک سانپ کے لیے، ایک مرغے کے لیے۔ مرغا زور سے کوکڑوں کو کر کے خوشی کا اظہار کرتا، سانپ خاموش رہتا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک بتا دیتی کہ وہ شکر گزار ہے۔ درویش اکثر پہاڑوں کی چوٹی پر بیٹھ کر دونوں کو کہتا، دوست وہ نہیں جو ساتھ چلتا ہے، دوست وہ ہے جو دل میں جگہ بناتا ہے۔ تم دونوں میرے دل کے مسافر ہو۔ جنگل کی راہ۔ ایک روز تینوں جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ ہوا بھاری تھی، پرندے عجیب طرح اڑ رہے تھے۔ سانپ نے اچانک سر اٹھایا، درویش، کچھ ٹھیک نہیں، دھواں ہے۔ مرغے نے زور کی بانگ دی، یہ اس کا اشارہ ہوتا تھا کہ خطرہ قریب ہے۔ درویش نے قدم تیز کیے، جھاڑیوں سے نکل کر وہ ایک کھلے میدان میں پہنچے جہاں آگ لگ چکی تھی۔ درخت شعلوں نے لپٹے ہوئے تھے، جانور ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ درویش نے فوراً اپنی چادر اتار کر زمین سے ریت اٹھائی اور شعلوں پر پھینکنے لگا۔ مرغا اونچی آواز میں پکار پکار کر چھوٹے جانوروں کو باہر لے جاتا۔ سانپ گھاس میں راستے بنا بنا کر ان جانوروں کو آگ سے دور نکال رہا تھا۔ دھوئیں سے آسمان کالا ہونے لگا، مگر تینوں کے قدم نہیں رکے۔ گھنٹوں کی کوشش کے بعد ہوا بدلنے لگی، شعلوں کی آواز کمزور ہونے لگی اور آخرکار آگ بجھ گئی۔ جنگل خاموش تھا، لیکن تباہ نہیں ہوا تھا، زندگی بچ گئی تھی۔ اللہ کا شکر۔ درویش نے آہستہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ اے پروردگار، شکر ہے کہ تو نے ہمیں بھلائی کی توفیق دی۔ ہم کچھ نہیں، سب کچھ تو ہے۔ سانپ آ کر اس کے قریب لپٹ گیا۔ مرغا اس کے شانے پر بیٹھ گیا، جیسے کہہ رہا ہو، ہم تینوں نہ ہوتے تو یہ جنگل آج رو رہا ہوتا۔ درویش نے دونوں کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، چلو دوستوں، سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ جہاں بھلائی ہمیں بلائے گی، ہم وہاں پھر پہنچ جائیں گے۔ اور تینوں شکر اور سکون کے ساتھ آگے بڑھ گئے، ایک اور سفر کی طرف، ایک اور بھلائی کی طرف۔